ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت بڑھی ہے ہندوستان میں، غریب کچلا گیا وہاں، لوگ بیچارے بھوکے، جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بیچارے کام کرنے جاتے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر چل چل کے مر رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ بند کر دی تھی۔ تو سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچتی ہے وہ غریب لوگوں کی، غربت بڑھ جاتی ہے، اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے، جو سفید پوش ہوتے ہیں، وہ بھی بیچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں، ہمیں پتا تھا جب کہ ہم نے لاک ڈاؤن کیا کہ غربت بڑھے گی، تو جو قدم پاکستان نے اٹھائے ہیں، آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ویبنار کے اوپر خاص طور پہ پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ نہیں بانٹا۔ ہمارا جو احساس پروگرام تھا، اور خاص طور پہ میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو، ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے مل کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ساری گورنمنٹ نے مل کے جس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی، ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 1,60,00,000 تک لوگوں کو ہم نے ریلیف پہنچایا ہے۔ اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے وہ علیحدہ وہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ بھی ہے۔ اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے 40 لاکھ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کہتی ہے، ان کی ہم نے مدد کی، بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیے، گورنمنٹ نے دیے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے۔ یہ اگر ہم قدم نہ اٹھاتے آج پاکستان میں برا حال ہونا تھا، اور برا حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جن کے لاک ڈاؤن ہوئے۔ آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں، لوگوں کے برے حال ہیں اس وقت۔ سو اب ہم نے آگے جانا ہے، یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو SOPs کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے واپس نہیں ہم جا سکتے وہاں، یہ ملک اب لاک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا۔ اور مجھے پتہ ہے، اور آپ نے ہمارے جو خاص طور پہ میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹیز، اپنی نرسز کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں، میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے، اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس سے، کہ ہمیں پتہ ہے ان کے اوپر پریشر پڑے گا، اور ٹائیگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بڑا پریشر ہے۔ ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے اوپر پریشر ہے، اور ہم اگر اس کو آہستہ، یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے، یعنی یہ جو اس کا پھیلاؤ ہے، اگر ہم SOPs پہ عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری ہاسپٹل پہ وہ پریشر نہیں پڑے گا۔ اس لیے بھی SOPs کا عمل کروانا ضروری ہے۔ میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگاہ کر دوں کہ اس نے جو لاک ڈاؤن ہے ساری دنیا میں کیا تباہی مچائی ہے، بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں، وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، جو ملک دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتے تھے وہ آج مقروض ہوتے جا رہے ہیں، ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے مشکل وقت سے نکل رہا تھا۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب لوگ بات کرتے ہیں کئی کہتے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے تھا اور سخت، کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں، حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لاک ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں، ان کے بھی آج ہسپتال ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے۔ سو لاک ڈاؤن سخت لگایا بھی، غربت بھی بڑھی، غریب بھی کچلا گیا، اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے۔ تو لاک ڈاؤن سے ایک حل نہیں تھا، لیکن ہمارے ملک کو، حالانکہ ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، ہمیں اب تک 800 ارب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی ہے، کیونکہ بزنسز بند ہو گئی، ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا۔ جب 800 ارب روپیہ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے، جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے، اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو
پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا تھا اس کا آدھا قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لی تھی. تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے. تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا کیونکہ آدھا چلا گیا قرضوں کی قسطوں پہ. اب تک ہم 5,000 ارب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی قرضے لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ. 5,000 ارب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو قرضے پچھلی حکومتوں نے دیے تھے. تو ان حالات میں جب ہمارا 800 ارب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا ہے اس کا مطلب ملک کو آگے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ابھی ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم سب کو ایک بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں خرچے اور کم کرنے پڑیں گے. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیسے ہم اب اپنی آمدنی بڑھائیں. تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو روزگار ملے کیونکہ جو دیہاڑی دار تھے جو غریب طبقہ تھا اصل تو اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے یہ جو ہمارے ٹائیگرز آپ سن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ لاک ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا پیسے والے لوگوں کا جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں تنخواہیں مل رہی ہیں جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. ہمارے لیے تو بلکہ آسان ہے لاک ڈاؤن. ہماری تو زندگی آسان ہو سکتی ہے. لاک ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لیے تنخواہ دار جو دیہاڑی دار ہے جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں ان کے لیے سب سے مشکل رہا ہے اور ان کی اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے. جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ احساس پروگرام میں ان تک پیسہ نہ پہنچاتے آج بہت ہی برے حال ہونے تھے. لیکن احساس کتنا اور پیسہ دے سکتا ہے اس لیے ہمیں یہ جو آگے ساری بزنسز کھول رہے ہیں اور اس لیے ضروری آپ کا پھر لوگوں پہ SOP پہ عمل کروانا کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لاک ڈاؤن کی اور ہماری معیشت چلنی شروع ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا. اب میں آپ کو اپنے ٹائیگرز کو میں خاص طور پہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے آپ کا رول کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سب سے پہلا آپ کا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے SOPs کے اوپر عمل کروانا ہے. وہ تو آپ نے اس کے لیے اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو ہم کارڈز دیں گے. آپ کے لیے عثمان ڈاٹ تیار کر رہے ہیں. ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا. ہم نے سب کو آپ کے ایڈمنسٹریشن کے تھرو کرونا یہ جو ٹائیگرز کے کارڈز ملیں گے آپ کو. یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کو بھی پتہ ہوگا آپ کون ہیں. اگر ہاٹ اسپاٹ کے اندر خاص طور پہ بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ تو ادھر اگر ہم نے کھانا پہنچانا ہو اگر وہاں پھرنا ہو اس علاقے کے اندر اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا. پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بے روزگار ہوئے ہیں لوگ اور جو مشکل میں ہیں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفارمیشن دینی ہے. وہ ہم اپنے ڈیٹا بیس پہ فیڈ کر رہے ہیں اور کئی جو ٹائیگر سے انفارمیشن ہمیں آئی ہے وہ ہم نے پروسیس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندہی جو بے روزگار لوگ ہوئے تھے مزدور ان کی نشاندہی جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم ڈسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں. تو آپ نے وہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر پر بھی کیا ٹھیک چل رہی ہے ہمیں انفارمیشن دینا ہے کہ وہ ٹھیک چل رہی ہے. اس کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ نے ہم نے اس کا ڈسٹریبیوشن کا بتانا ہے. اس کے بعد جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں وہ دو اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی. ایک ہے یہ جو ٹڈی جو لوکسٹ. اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد 30 سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہے. ہمیں نہیں ہوا ہندوستان میں بھی آ رہا ہے ایران میں بھی ہے افریقہ صومالیہ ان علاقوں کے اندر بہت بری طرح یہ بڑی دیر کے بعد اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک ہوا. لوکسٹ جو ٹڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے.
قحط پڑ سکتے ہیں افریقہ کے اندر، تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے قحط پڑیں گے. تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈی کا اٹیک ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں. تو ایک تو اس کے لیے میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے ہم آپ کو کنیکٹ کریں گے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم آپ کو پتہ ہے یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے، یہ پاکستان کو اس سے بہت بڑا خطرہ ہے. کیونکہ ہمارا جو دریاؤں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا ہے، تو جب پانی آتا ہے ہمارے جو گلیشیئرز ہیں 80% ہمارے دریاؤں میں پانی ہمارے گلیشیئر سے آتا ہے. تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا یہ جو گلیشیئرز میں پانی پگھلتا ہے، آگے جا کے، اور خاص طور پہ آپ نوجوان ہیں، اس ملک میں ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی، کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا. اس کا ایک تو توڑ ہے، اور بھی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو امیشنز روکنی ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن جو ایک ہے وہ کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے، اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں. جو کلین اور گرین پاکستان ہے، ایک تو صفائی ہے، اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈائریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم نے اپنے علاقوں میں صفائی کیسے کرنی ہے. لیکن جو درخت لگانے ہیں، جو آنے والے ابھی اگلے مہینے میں کہ آخر میں جو برسات کے اندر ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے، درخت لگانے ہیں، میں اس کے اندر آپ کو چاہوں گا کہ اس میں پوری طرح آپ شرکت کریں. اور یہ بھی ہم آپ کو پورا پروگرام دیں گے، وہ ڈیولپ کر رہے ہیں آپ، کہ ہم کیسے آپ کے ٹائیگرز کو استعمال کریں گے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے. ہر ایریا کے اندر پہلے ہم آپ کو کہیں گے لوکیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے علاقے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ آپ ہمیں بتائیں گے، گوگل میپ پہ ہم دیکھیں گے، اور ان سارے علاقوں کو ہم نے فیصلہ، ایک تو جنگلات کے اندر ہمارے جنگلات خالی ہو گئے تھے پنجاب میں علاقوں کے اندر، ایک پہاڑی علاقوں میں جو درخت کاٹے ہیں، ان سارے علاقوں میں ایک تو وہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جدھر ہم درخت اگا سکتے ہیں، شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی. میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو گرین اور پاکستان ہے اس میں آپ پوری طرح شرکت کریں. اور دوسری چیز یہ جو آخر میں جو ایک اور چیز ہے، یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں، ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی، کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہوگی، جب ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی. تو اس میں ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلیٹی سٹور تھے ادھر 50 ارب روپیہ ہم نے ایکسٹرا ڈالا، اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئیں. آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی، کیونکہ ساری سپلائی افیکٹ ہوئے تھے، چیزیں پہنچ نہیں رہی تھی، وہ اس لیے نہیں گئیں کہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پہنچاتے رہے. تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے اب کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائیگر سے فیڈ بیک ملی ہے، انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کس چیز کی کمی ہے، تو اس کے اوپر ہم رسپونڈ کر سکیں یہاں سے. تو ایک تو آپ نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح معیشت کا پہیہ چلنا نہیں شروع ہوتا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں، چیزیں مہنگی ہوں، آپ نے ہمیں بتانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ہورڈنگ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں تاکہ ہم اس کو روکیں. اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں. اصل میں آپ کا جو ٹائیگرز ہیں، ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پہ جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اس سے، جو ہماری غریب عوام ہے، اس کی مدد کرنی ہے. اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعد اور ملکوں نے بھی کرونا یہ والنٹیئرز رضاکارز کیے. برطانیہ میں ان کے تھے 2.5 لاکھ جن لوگوں نے رضاکار کے لیے اپلائی کیا، اس میں سے کتنوں نے، اس میں سے صرف 35,000 نے کام کرنے کے لیے ان کو جو نکلے.
तो 2.5 लाख में से सिर्फ 35,000 निकले। हमारे 10 लाख में से 1.25 लाख लोगों ने आके काम किया। मैं अभी देख रहा था हिंदुस्तान में कर्नाटका ने, उन्होंने भी रज़ाकार को रजिस्टर करवाया, उसमें से सिर्फ 30,000 उनके पास रज़ाकार आए। और इटली ने भी रज़ाकार जो अनाउंस किए, उनमें से सिर्फ अब तक 60,000 लोगों ने इटली के अंदर निकले। तो हमारे मुल्क में माशाअल्लाह हमारे कोई कमी नहीं है जज्बे की और जुनून की, और बड़ा मुझे खुशी हुई देख के कि हमारे 10 लाख हैं और उसके उनमें से 1.25 लाख ने काम किया, लेकिन असल काम अभी आपका आगे आने वाला है। तो उसके लिए हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको इधर से इंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले जो ड्यूटीज़ है आपकी SOPs की, कार्ड्स आपको पहुँचाएंगे ताकि लोगों को पता हो आप कौन हैं और आपने किन किन एरियाज़ के अंदर जाना है, और हमें बताना है कि कौन SOPs फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ताकि फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उनके पास जाएं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन